کیا لبنانی ریاست اپنے ہی آئین کے مطابق اتفاق رائے سے چلے گی یا ایک دھڑا دوسرے پر زبردستی امریکہ اور اسرائیل کا جو امن معاہدہ ہے اس کو مسلط کرے گا؟ جواب اس بات کا تعین کرے گا کہ لبنان اس امن کی طرف جاتا ہے یا تباہ کن خانہ جنگی کی طرف۔ تاہم سوال یہ ہے، کیا سول وار واقعی شروع ہوگی؟ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں سے نہ صرف اور جنوبی لبنان کے شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ اب تو لبنانی فوج کے ایک بریگیڈیئر جنرل کو بھی اسرائیل نے ہلاک کر دیا ہے بمباری کر کے۔ تاہم لبنانی حکومت اب بھی اسرائیل یا اس کی پشت پناہ پر بیٹھے امریکہ کی مذمت کرنے کی جرت بھی نہیں کر رہی ہے۔ ان حالات میں اب لبنان ایک گہرے بحران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم آج لبنان کے اس بحران پر بات کر رہے ہیں۔ اب نظر آ رہا ہے کہ لبنان پر ایک بہت بڑا سیاسی اور آئینی بحران نازل ہونے والا ہے، جس کے متعلق شدید خطرہ ہے کہ یہ ایک اور سول وار میں نہ بدل جائے۔ گزشتہ دنوں 3 دن قبل میرونائٹ عیسائی صدر جوزف اون اور سنی وزیر اعظم نواف سلام نے ٹیلی ویژن پر مشترکہ خطاب میں اعلان کیا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے طے پانے والے نام نہاد امن معاہدے کو مسلط کریں گے لبنان کے اوپر۔ اس معاہدے کے تحت کو غیر مسلح کر کے جنوبی لبنان سے نکال دیا جائے گا اور لبنانی فوج کو ان علاقوں میں تعینات کیا جائے گا جو عملاً اسرائیل کا تحفظ کرے گی، کیونکہ اسرائیل نے اس معاہدے کے فوراً بعد واضح کر دیا ہے کہ جنوبی لبنان کو اسرائیل کنٹرول کرے گا اور جن علاقوں پر اسرائیلی فوج نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ اسرائیل ہی کے کنٹرول میں یا قبضے میں رہیں گی۔ یعنی لبنان کے ایک حصے کو اسرائیلی فوج براہ راست کنٹرول کرے گی کہ کون سا لبنانی وہاں آ کر رہے گا اور کون نہیں رہے گا۔ اور لبنانی حکومت، صدر اور وزیر اعظم دونوں ہی اسرائیل کے اس دعوے کی مذمت بھی کرنے کی جرت نہیں رکھتے ہیں۔ اور انتہا یہ کہ جب جنوبی لبنان پر اسرائیل قبضہ کر رہا ہے تو لبنانی وزیر اعظم پتہ نہیں کس منطق کے تحت یہ بیان دے رہے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف جنگ لبنان کی جنگ نہیں ہے۔ آج کے دور میں دنیا کا یہ واحد ملک ہے جو اپنی زمین پر قبضہ کرنے والی اسرائیلی فوج کی مذمت کرنے کے بجائے اپنی زمین کا دفاع کرنے والی ملیشیا یعنی کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر سازش کر رہا ہے۔ لبنانی حکومت کے امریکہ اسرائیل کے ساتھ سیز فائر کے اس اعلان کے چند ہی گھنٹوں کے بعد لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی برری، جو لبنان کی شیعہ برادری کے سب سے بڑے رہنما ہیں اور کے قریبی اتحادی بھی، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں اس معاہدے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اسے دھاندلی شدہ اور انصاف کے اصولوں کے خلاف اور ایک ٹریپ یعنی ایک جال قرار دیا ہے۔ اور یہیں سے لبنان میں ایک ایسا بحران کھڑا ہو گیا ہے جو اس ملک کو اب تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ آج ہم اس پوری صورتحال کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم بات کریں گے کہ لبنان کے کنفیشنل سسٹم کے بارے میں، جو اس ملک کی سیاست کی بنیاد ہے، جس کی بنیاد پر ہی میں نے آپ کو بتایا کہ کرسچن میرونائٹ صدر اور سنی مسلمان وزیر اعظم اور شیعہ اسپیکر بنتے ہیں۔ ہم جانیں گے کہ آبادی کے تناسب کے لحاظ سے یہ نظام کتنا امبیلنسڈ یعنی غیر متوازن اور حقیقت سے متصادم ہے۔ ہم بات کریں گے کہ موجودہ صدر اور وزیر اعظم کا یہ اقدام، یعنی جو وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر جو امن مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ لبنان کے اپنے آئین کی کس طرح خلاف ورزی ہے۔ ہم جانیں گے کہ لبنان کی سب سے بڑی سیاسی اور عسکری جماعت کیوں ہے۔ ہم پچھلی سول وار کا بھی مختصر سا جائزہ لیں گے جس نے لبنان کو تباہ کر دیا تھا، اور پھر ہم تجزیہ کریں گے کہ اگر اب دوبارہ سول وار ہوتی ہے تو وہ پچھلی جنگ سے کس طرح مختلف ہوگی اور کیوں اس مرتبہ فیصلہ کن کردار ادا کر سکے گی۔ اگر آپ اس پس منظر کو جاننا چاہتے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی اور آپ یہ ویلاگ پورا سنیں، ورنہ آپ یہیں یہ ویڈیو بند کر کے جا سکتے ہیں۔
پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ لبنان کا کنفیشنل نظام آخر ہے کیا۔ یہ نظام 1943 میں اس وقت کے لبنانی رہنماؤں نے اس لیے بنایا تھا کہ لبنان میں 18 سے زائد مذہبی گروپس آباد تھے، جو اب بھی ہیں۔ اگر ایک فرقہ دوسرے پر حاوی ہو جاتا تو خانہ جنگی یقینی تھی۔ اس لیے انہوں نے طے کیا کہ لبنان کا صدر ہمیشہ میرونائٹ کرسچن ہوگا اور وزیر اعظم ہمیشہ سنی مسلمان ہوگا اور پارلیمنٹ کا اسپیکر ہمیشہ شیعہ مسلمان ہوگا۔ تو 1979 یعنی 1989 کے طائف معاہدے جو کہ سعودی عرب نے کرایا تھا، اس وقت لبنان میں سول وار کو آخر میں طے کرنے کے لیے کہ ختم ہو اور آپس میں یہ معاہدے کیے جائیں تاکہ دوبارہ سے لبنان چل سکے۔ تو طائف معاہدے نے اس نظام کو مستحکم کیا، یہی کنفیشنل سسٹم کو، اور پارلیمنٹ کی 128 نشستیں عیسائیوں اور مسلمانوں میں آدھی آدھی تقسیم کر دی۔ اس نظام کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ کوئی بھی بڑا فیصلہ صرف اکثریت سے نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے تمام بڑی برادریوں کے درمیان اتفاق رائے ضروری ہے۔ تو لبنان کے آئین کے آرٹیکل 24 میں واضح طور پر لکھا ہے کہ قومی اتحاد کی بنیاد پر سیاسی نظام چلے گا اور تمام مذاہب کو ان کی آبادی کے تناسب سے نمائندگی ملے گی۔ یہ آئین میں ضرور لکھا ہے لیکن حقیقی طور پہ یہ ایسا نہیں ہے۔ ہم اس پر بھی آگے بات کریں گے۔ اور لبنان کے آئین کے آرٹیکل 95 سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ فرقہ وارانہ نظام بالآخر ختم کیا جائے گا، لیکن جب تک یہ موجودہ اس کی روح کا احترام کیا جائے۔ یعنی اس آئین میں یہ درج ہے کہ یہ کنفیشنل سسٹم جو ہے، یا جو فرقہ کے بنیاد پر جو عہدے تقسیم ہوئے ہیں یا نشستیں تقسیم ہوئی ہوئی ہیں، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تو اس سسٹم کو کچھ لوگ قائم رکھنا چاہتے ہیں، کنفیشنل سسٹم کو، جبکہ لبنان کا آئین یہ کہتا ہے کہ یہ بالآخر ختم ہو جانا چاہیے ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے سمجھنے کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مستقل نہیں رہنا چاہیے۔ بہرحال یہ موضوع الگ ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایک انتہائی اہم حقیقت کی طرف، اور یہ کنفیشنل نظام جسے لبنان کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، دراصل موجودہ آبادی کے تناسب کے ساتھ مکمل طور پر یہ متصادم ہے۔ جب یہ نظام بنایا گیا تھا تو اس وقت عیسائیوں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ تھی، یعنی 1940 کی دہائی میں۔ یہ ایک اندازہ تھا اس وقت، یعنی باقاعدہ مردم شماری نہیں کی گئی تھی۔ البتہ روایتی طور پر میرونائٹ کرسچنز معاشی طور پر اور مغربی قوتوں کے ساتھ اچھے تعلقات کی بنیاد پر کافی طاقتور تھے اس خطے میں، جس کو ہم لبنان اب کہتے ہیں۔ تو اس لیے انہیں پارلیمنٹ میں 55% نشستیں دی گئی تھی جو فرانس کی حکومت نے ان کو دی تھی، جبکہ مسلمانوں کو 45%۔ لیکن آج صورتحال بالکل تبدیل ہو چکی ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق لبنان میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 75% ہے، جبکہ عیسائی 25% سے بھی کم ہے۔ یہ ایک اندازہ ہے، یہ بھی ریسرچ ہے، باقاعدہ مردم شماری نہیں ہوئی ہے، کیونکہ لبنان میں 1932 کے بعد کوئی سرکاری مردم شماری ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے آبادی اور ووٹرز کے حوالے سے تمام اعداد و شمار اب جو بنائے جاتے ہیں وہ محض اندازے تخمینے ہی ہیں۔ مختلف ذرائع میں واضح فرق پایا جاتا ہے۔ جو مختلف ریسرچز آئی ہیں وہ مختلف قسم کے اندازے دیتی ہے کہ کون کتنی، کس کی آبادی ہے، مسلمان کتنے ہیں، میرونائٹ کرسچنز کتنے ہیں، دروز کتنے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اندازے ہیں، جو اندازے مطلب ایسے ہیں کہ کچھ حقیقت کے قریب بھی ہیں اور کچھ شاید بالکل صحیح ہوں۔ مثال کے طور پر CIA ورلڈ فیکٹ بک اور کانریڈ ایڈینیور فاؤنڈیشن، جو کہ جرمنی کا ایک تحقیقی ادارہ ہے، ان جیسے مستند ذرائع کے مطابق لبنان کی کل آبادی میں مسلمانوں کا تناسب جو ہے وہ تقریباً 67.8% ہے اور عیسائیوں کا 32.4% ہے۔ تو لبنان کے الیکشن رجسٹرڈ ووٹرز کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جو وزارت داخلہ نے جون 2026 کے انتخابات سے قبل جاری کی، کل 41,40,000 ووٹرز مسلمان ہیں، جو کہ 66.7% بنتے ہیں، اور عیسائی ووٹرز 13,70,000 بنتے ہیں، جو تقریباً 33.1% تناسب کے لحاظ سے لبنان کے ووٹرز کا حصہ بنتے عیسائی۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ کنفیشنل نظام کے تحت پارلیمنٹ کی 128 نشستیں عیسائیوں اور مسلمانوں میں آدھی آدھی تقسیم ہیں، جس کا مطلب ہے کہ 33% ووٹرز کو 50% نشستیں مل رہی ہیں،
جبکہ 67% ووٹرز کو صرف 50% نشستیں ملتی ہیں، اور یہی عدم توازن لبنان کے سیاسی نظام کی سب سے بڑی کمزوری اور موجودہ بحران کی ایک بڑی وجہ ہے، بلکہ مسلسل بحران کی بھی یہی وجہ ہے کہ 60% سے زائد مسلمان ہونے کے باوجود پارلیمان میں عیسائیوں اور مسلمانوں کی نشستیں آدھی آدھی ہیں، یعنی عیسائیوں کو ان کی اصل آبادی سے دگنی سے زیادہ نمائندگی مل رہی ہے، جبکہ مسلمانوں کو ان کے حقیقی تناسب سے بہت کم نمائندگی دی گئی ہے، جبکہ لبنان کا آئین یہ کہتا ہے کہ آبادی کے تناسب سے یہ نشستیں تقسیم کی جائیں گی۔ تو یہ نظام جسے لبنان کے تمام گروہوں کے درمیان امن قائم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، آج خود ایک ظالمانہ نظام بن چکا ہے، جہاں ایک اقلیتی گروہ اکثریت پر اپنی مرضی مسلط کر رہا ہے۔ جب صدر جوزف اون اور وزیر اعظم نواف سلام، جو عیسائی اور سنی آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں، شیعہ برادری کو نظر انداز کرتے ہوئے امریکی معاہدے کو نافذ کرنے کی زبردستی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ دراصل اس غیر متوازن نظام کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس کے تحت ان کو 50% نشستیں ملی ہوئی پارلیمان میں، اور اہم عہدے ایگزیکٹو اتھارٹیز انہی کے پاس ہے۔ صدر اور وزیر اعظم جو ہے وہ ان دو گروہوں کے پاس ہے، کرسچن میرونائٹس اور سنی مسلمان۔ تو وہ جانتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ کی نشستیں آبادی کے تناسب سے تقسیم ہوں گی تو ان کی اپنی نمائندگی بھی کم ہو جائے گی، لہٰذا وہ لبنان کو اس کے آئین کی روح کے مطابق آگے بڑھنے ہی نہیں دینا چاہتے ہیں، لیکن آج وہ اپنے عارضی مفاد کے لیے ملک کو آگ میں دھکیل رہے ہیں۔ لیورین ٹوڈے، جو لبنان کا سب سے معتبر انگریزی اخبار ہے، اس نے 6 جون 2026 کو شائع کیا کہ اسپیکر نبی برے نے امریکہ کے تیار کیے گئے لبنان اسرائیلی کے درمیان جو ایک سیز فائر ہے، اس معاہدے کو مسترد کرتے ہوئے اسے ایک ٹریپ، دھاندلی شدہ قرار دیا ہے اور اسے انصاف کے اصولوں کے خلاف قرار دیا ہے۔ اسی اخبار نے 4 جون کو شائع کیا کہ وزیر اعظم نواف سلام نے کہا کہ جنوب میں فوج کی تعیناتی ہمیں اسرائیلی انخلا کے قریب لے آئی ہے، یعنی جب جنوبی لبنان سے حزب اللہ ہٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو لبنان کی فوج وہاں پہ آ جائے گی اور اسرائیل پھر واپس چلا جائے گا، جبکہ اسرائیل نے ایسا نہیں کہا ہے۔ اسرائیل کے ایک معتدل پالیسی والے انگریزی اخبار ہارٹس نے 4 جون کو شائع کیا کہ اسرائیل لبنان جنگ بندی 24 گھنٹوں میں شروع ہو سکتی ہے، اور تاس یعنی روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے 2 جون کو شائع کیا تھا کہ امریکہ نے 60 روزہ مرحلہ وار منصوبہ پیش کیا ہے ایک جنگ بندی کا لبنان اور اسرائیل کے درمیان۔ اور پریس ٹی وی، جو کہ ایران کی سرکاری انگریزی اور خبر رساں ایجنسی ہے، اس نے 6 جون کو شائع کیا کہ نبی برے نے امریکی جنگ بندی کو مسترد کر دیا ہے۔ لبنان کے ایک آرمینیائی برادری کے میڈیا آؤٹلیٹ یری پونی نیوز نے بھی 6 جون کو شائع کیا کہ نبی برے نے حزب اللہ کے انخلا کی حمایت کی، لیکن اسرائیلی انخلا کی متوازی شرط پر، یعنی جب اسرائیل کی فوج نکلے گی جنوبی لبنان سے تو پھر اس کے بعد جنوبی لبنان سے نکلے گی۔ یہ نبی برے نے کہا، جو کہ اسپیکر ہیں لبنان کی اسمبلی کے۔ دی نیوز عرب نے 6 جون کو شائع کیا کہ صدر جوزف اون نے ایران پر الزام لگایا کہ وہ لبنان کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں سودے بازی کے طور پر استعمال کر رہا ہے، حالانکہ ایران اس سودے بازی میں استعمال نہیں کر رہا ہے، بلکہ جنوبی لبنان میں جنگ بندی یقینی بنا رہا ہے۔ یہ جو لبنان کے صدر اور وزیر اعظم ہیں، وہ ہر حال میں اسرائیل کے ساتھ براہ راست امریکہ کی قیادت میں، امریکہ کی مائیت میں، امریکہ کی سربراہی میں ایک اپنی سطح کا ایک ایسا امن معاہدہ کرنے جا رہے ہیں جس کے ذریعے وہ ہر حال میں جنوبی لبنان کی مقامی آبادی کو وہاں سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں اور جنوبی لبنان میں اسرائیل کے قبضے کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اس چیز کو روکنے کے لیے جب ایران بات کر رہا ہے اور جنوبی لبنان میں امن کی بات کر رہا ہے، تو صدر جوزف اون اور وزیر اعظم نواف سلام یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ایران اس میں مداخلت نہ کرے اور اپنے کام سے کام رکھے۔ تو بہرحال آخر میں اسٹریٹفرڈ جو ہے، جو دنیا کا ایک بڑا معروف جیو پولیٹیکل ایک اینالیٹیکل ایک ادارہ ہے، وہاں سے بڑے اچھے تجزیے شائع ہوتے ہیں، اس نے 6 جون کو شائع کیا کہ امریکی میڈیشن کے باوجود، یعنی امریکی ثالثی کے باوجود، پائیدار جنگ بندی کے امکانات کم ہیں۔ یہ تمام ذرائع
نیٹ پر دستیاب ہیں، آپ خود چیک کر سکتے ہیں، جن کے میں نے نام لی ہیں ابھی۔ اب آتے ہیں کی حقیقت پر۔ لبنان کی سب سے بڑی سیاسی اور عسکری جماعت ہے، جسے جنوبی لبنان سے نکالنے کے لیے اسرائیل اور لبنان کی حکومت اور امریکہ اور عرب حکمران، بادشاہ جو امیر ہیں، یہ سب متفق ہیں کہ جنوبی لبنان کو نکالا جائے، جس کا اصل فائدہ صرف اسرائیل کو ہوتا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ سب سے بڑی سیاسی اور عسکری جماعت بن چکی ہے، جس سے اب کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ 2018 اور 2022 دونوں انتخابات میں اور اس کے اتحادیوں نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے۔ نشستیں ان کو پارلیمنٹ میں وہی ملی جو کہ اس کنفیشنل سسٹم کے تحت مل سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی ہیں۔ خاص طور پر شیعہ آبادی میں تو کی حمایت تقریباً 90% ہے، لیکن صرف شیعہ ہی نہیں بلکہ سنی، دروز اور یہاں تک کہ عیسائی بھی بڑی تعداد میں کی حمایت کرتے ہیں۔ ہاں، البتہ عیسائیوں کے جو بڑے رہنما ہیں، جو فیوڈل لارڈ ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ جو ان کے رہنما ہیں، یا مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس سے وابستہ جو طبقہ ہے، وہ ضرور کے بہت خلاف ہے، لیکن ورکنگ کلاس کے، مزدور کلاس کے اور کسان کلاس کے جو لوگ ہیں وہ حمایت کرتے ہیں۔ یہ جو ایک سیاسی حیثیت ہے لبنان میں، کلاس کانفلکٹ جو ہے، اس پر میں تفصیل سے بات نہیں کروں گا، کسی اور ولاگ میں موقع ملا تو ضرور یہ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وہاں کی اندرونی طبقاتی کشمکش کیا ہے، لیکن فی الحال میں اس کی یہی کنفیشنل سسٹم کے تحت اس موضوع پر محدود رہوں گا۔ کی جو مقبولیت ہے اس کی ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے، میں نے بہت ساری باتیں بتائیں طبقاتی بھی، لیکن اس پر ہم بات بعد میں کریں گے، لیکن اس کی جو سب سے بڑی وجہ وہ 2006 کی جنگ ہے، جب اسرائیل نے پورے لبنان کو تباہ کرنے کے لیے جنگ کی تھی، لیکن اس وقت بھی اسرائیل کی بمباری کا سب سے زیادہ نشانہ لبنان کے شیعہ علاقے یعنی جنوبی لبنان کا علاقہ بنا تھا۔ تو تب واحد جماعت تھی جس نے اسرائیل کو شکست دی۔ اس وقت لبنانی فوج دبک کر بیٹھی ہوئی تھی، کے پاس 1,50,000 سے زائد راکٹ اور میزائل ہیں، اور اس کے 45,000 سے 1,00,000 تک جنگجو ہیں۔ یہ تعداد لبنان کی باقاعدہ فوج سے بھی زیادہ ہے۔ ویکیپیڈیا پر 2026 کی لبنان جنگ کے بارے میں جو معلومات موجود ہیں، ان کے مطابق مارچ 2026 میں شروع ہونے والی اس جنگ میں اب تک لبنان میں 3,200 سے زائد، یعنی بلکہ اب 4,000 کے قریب پہنچنے والے ہیں، یہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، 10,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 12 لاکھ سے جنوبی لبنان کے جو لوگ ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں اور ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے ہیں جنوبی لبنان سے مرکزی لبنان یعنی وسطی لبنان اور شمالی لبنان کی طرف۔ تو اسرائیلی زمینی کارروائیاں جاری ہیں اور جنوبی لبنان کے 600 مربع کلومیٹر سے زائد علاقے پر اسرائیل کا اس وقت قبضہ ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ صرف ایک بات یاد دلا دوں کہ 1990 کی دہائی میں بھی جنوبی لبنان کے کئی حصوں پر اسرائیل نے قبضہ برقرار رکھا ہوا تھا، جو کہ 1982 میں انہوں نے آ کے کیا تھا اسرائیلی فوج نے، اور بالآخر 2000 میں یعنی سن 2000 میں جنوبی لبنان میں نے اتنے حملے کیے کہ راتوں رات اسرائیلی فوج کو جنوبی لبنان چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا۔ تو آج وہ پھر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے تو دیکھتے ہیں ان کا پھر کیا حشر ہوتا ہے اس دفعہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اسپیکر نبی برری کا اصل موقف کیا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں، جب انہوں نے اپنی شرائط رکھی ہیں سامنے؟ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں 3 واضح نکات پیش کیے ہیں۔ پہلا، مکمل اور انکنڈیشنل یعنی بلا شرط جنگ بندی سمندر اور زمین اور فضا میں۔ دوسرا، اسرائیلی انخلا کے متوازی کا جنوبی لبنان سے انخلا، یعنی اگر اسرائیل کی فوج جنوبی لبنان سے نکلتی ہے، اس کو خالی کرتی ہے، تو تب وہاں سے نکلے گی، یعنی پہلے اسرائیل پیچھے ہٹے پھر ہٹے گی، نہ کہ اس کے برعکس۔ اور تیسرا نقطہ جو ہے نبی برری کا، وہ ہے باقی معاہدے کے متن کو انہوں نے انصاف کے تقاضوں کے خلاف قرار دیتے ہوئے اسے مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ان کے مطابق جس طرح اسرائیل کے پاس کو ختم کرنے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، اسی طرح سیاسی حل بھی زبردستی مسلط نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر سیاسی حل زبردستی مسلط کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر سیاسی حل نہیں ہے، یہ فوجی حل نکالا جا رہا ہے، اور یہ پھر حل نہیں ہے۔ اگر یہ بات تسلیم نہیں کی جاتی ہے جو کہ نبی برے نے کہی ہے، تو صاف نظر آ رہا ہے
کہ ایک طرف اسرائیل جنوبی لبنان پر حملے جاری رکھے گا اور پھر ملک کے اندر لبنانی حکومت اپنی فوج کے ذریعے کو غیر مسلح کرنے کی کوشش کرے گی، جس کے نتیجے میں سول وار کا شروع ہونا یقینی نظر آ رہا ہے۔ اب ہمیں لبنان کی پچھلی سول وار کو سمجھنا ہوگا تاکہ ہم جان سکیں کہ اب اگر دوبارہ سول وار ہوتی ہے تو یہ کیسے پچھلی سول وار سے مختلف ہوگی۔ 1975 سے 1990 تک جاری رہنے والی لبنانی خانہ جنگ یعنی سول وار 15 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ میں 1,50,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے اور 10 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہوئے۔ اس جنگ کی سب سے بڑی وجہ آبادی کا عدم توازن تھا۔ 1933 میں جب آخری مردم شماری ہوئی تھی، اس وقت کی مردم شماری کے مطابق عیسائی اکثریت میں تھے۔ اب یہ حقیقت میں ہمیں نہیں معلوم کہ اس وقت واقعی مردم شماری صحیح ہوئی بھی تھی یا نہیں تھی، یا اس وقت کوئی باقاعدہ کوئی سائنٹیفک طریقے سے گنا بھی نہیں گیا تھا، کیونکہ بہت سارے علاقوں میں تو گنے بھی نہیں گئے تھے لوگ، جو بہت سارے لوگ دعوے کرتے ہیں۔ بہرحال جو اس وقت بھی جو مردم شماری ہوئی تھی اس کے مطابق بھی عیسائی اکثریت میں تھے، لیکن 1970 تک مسلمانوں کی تعداد عیسائیوں سے بڑھ چکی تھی۔ اس کے باوجود عیسائیوں کو پارلیمنٹ میں 55% نشستیں ملتی رہیں، جبکہ ان کی اصل آبادی کم تھی، 50% سے کم تھی، مگر ان کو نشستیں ہمیشہ 50% ملی، اور صدر کا عہدہ بھی اور ملٹری چیف بھی یعنی چیف آف آرمی سٹاف یا جو بھی کہہ لیں فوج کا عہدہ، وہ بھی ہمیشہ عیسائیوں کو ہی ملتا تھا۔ اس کے علاوہ فلسطینی پناہ گزینوں کی آمد نے بھی حالات کو کشیدہ کر دیا تھا۔ فلسطینی عسکریت پسند جنوبی لبنان میں آ کر بس گئے اور وہاں سے اسرائیل پر پھر انہوں نے حملے کرنے شروع کیے، جس کے جواب میں اسرائیل نے لبنان پر حملے کیے۔ اور ایک حقیقت جس کا بہت سارے محققین ذکر نہیں کرتے ہیں یا ریسرچر ذکر نہیں کرتے، وہ یہ بھی ہے کہ پھر اسرائیل نے ہی دیکھا کہ اگر لبنان سے فلسطینیوں کو نکالنا ہے تو وہاں پہ ایک سول وار کرانا ضروری ہے، اور پھر اس نے مختلف جو کرسچن میرونائٹس جو دھڑے تھے یا مسلح گروہ تھے اور جو کچھ امیر قسم کے جو سنی خاندان جو تھے، جو فیوڈل لارڈ جو تھے، ان کو پیسے لگائے اور آپس میں پھر ان کی لڑائیاں شروع کی۔ حالانکہ یہ ان میں کشیدگی یا لڑائی کے امکانات یا سول وار کے امکانات پہلے سے موجود تھے، لیکن جلتی پر تیل کا کام اسرائیل کی سازش نے کیا۔ ویکیپیڈیا کے مطابق اس جنگ میں بہت سے گروہ شامل تھے۔ عیسائی ملیشیا جن میں کاتب اور لبنانی فورسز شامل تھی، انہیں اسرائیل اور مغربی ممالک کی حمایت حاصل تھی۔ مسلمانوں اور فلسطینیوں کو سعودی عرب، لیبیا اور دیگر عرب ممالک کی حمایت حاصل تھی۔ بعد میں شام اور ایران بھی اس جنگ میں شامل ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کی مدد کرنی شروع کر دی۔ اس جنگ کے دوران بیروت کے بیشتر علاقے تباہ ہو گئے اور شہر کا مشرقی حصہ عیسائیوں اور مغربی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ تو 1989 میں جب طائف کا معاہدہ ہوتا ہے، یعنی سعودی عرب میں جب ہوتا ہے، تو اس کے تحت جب جنگ ختم ہوتی ہے، یہ سول وار، تو اس کے مطابق عیسائیوں اور مسلمانوں کی پارلیمانی نشستیں 50-50 کر دی گئی۔ اس سے پہلے یہ 55 اور 45 تھی، 55 عیسائیوں کی تھی اور 45 مسلمانوں کی تھی، لیکن طائف کے معاہدے میں ان کو برابر کر دیا گیا، حالانکہ یہ تعداد بھی آبادی کے تناسب کے مطابق نہیں تھی۔ لیکن اس معاہدے کی سب سے اہم شرط یہ تھی کہ لبنان کی تمام ملیشیا کو غیر مسلح کر دیا جائے گا۔ تمام ملیشیا نے ہتھیار ڈال دیے سوائے ایک کے، اور وہ تھی جنوبی لبنان کی۔ واحد گروہ تھا جس نے اپنے ہتھیار رکھنے کی اجازت دی گئی، پھر ان کو دی گئی تھی، یہ نہیں کہ انہوں نے زبردستی رکھے، کیونکہ خود لبنان کے رہنماؤں نے یہ دیکھا کہ ان کے جنوبی لبنان پر اسرائیلی فوج ابھی تک قابض ہے، اور اس وقت اس کی وجہ ظاہر یہ تھی کہ اسرائیل اب بھی جنوبی لبنان کے حصوں پر قابض تھا، اور وہ واحد جماعت تھی جو اسرائیلی قبضے کے خلاف مزاحمت کرنے کی ہمت اور وسائل اور جرأت رکھتی تھی۔ تو یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے موجودہ صورتحال پچھلی سول وار سے بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ پچھلی سول وار کے دوران کوئی فعال کردار نہیں تھا، اس وقت نامی تنظیم ہی نہیں تھی، بلکہ یا تو عمل ملیشیا تھی یا شیعہ چھوٹے چھوٹے گروہ تھے جو کہ فلسطینیوں کے ذیلی اداروں کے طور پہ کام کرتے تھے۔ تو 1975 سے 1990 کی سول وار میں بھی کوئی بھی گروہ دوسرے پر مکمل طور پر برتری حاصل نہیں کر سکا تھا۔ تمام فریق کمزور تھے اور بیرونی طاقتوں پر انحصار کرتے تھے۔ لیکن آج صورتحال بالکل مختلف ہے۔ آج لبنان میں
ایک ایسی طاقت ہے جس کا پہلے کوئی مقابلہ نہیں تھا. کے پاس 1,50,000 سے زائد راکٹ ہے، یہ ایک اندازہ ہے، اور اس سے بھی زیادہ لوگ بتا رہے ہیں. اور ان میں بعض ایسے میزائلز بھی جو ہیں جو شاید ہائپرسونک بھی ہیں لیکن بیلسٹک میزائلز ان کے پاس ہے، کروز میزائلز ان کے پاس ہیں، جدید قسم کے ڈرونز بھی ہیں. اور اب تو ان کے پاس ایک بڑی ہی جدید ٹیکنالوجی جو بہت ہی سستی ہے، وہ FPV ہے. تو اب وہ ٹو والا میزائل استعمال کرنے کے بجائے یہ ایک ڈرونز استعمال کر رہے ہیں جس کے پیچھے ایک آپٹک لائن لگی ہوئی ہے، اور اس آپٹک لائن کے ذریعے وہ اپنا میزائل چلاتے ہیں یا بم مارتے ہیں ایک ڈرون کے ذریعے، جس کو اسرائیل کا الیکٹرانک سسٹم پہچان ہی نہیں سکتا، دیکھ ہی نہیں سکتا. اور جو میزائل سر پر آ جاتا ہے تو تب ان کو نظر آتا ہے فزیکلی، اور اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو لبنان میں اس وقت اسی FPV سسٹم کے ذریعے بہت سارے اسرائیل کے جو ٹینکس ہیں ان کو تباہ کر چکی ہوئی ہے. تو بہرحال 1,50,000 سے زائد راکٹ ہیں جن میں درست فائر کرنے والے میزائل بھی شامل ہیں جو اسرائیل کے کسی بھی شہر کو نشانہ بنا سکتے ہیں. بس جیسا کہ میں نے بتایا جدید ترین ڈرونز بھی ہیں، صرف وہ FPV نہیں، اس کے علاوہ بھی جو اسرائیلی فضائی حدود میں گھس سکتے ہیں. اور اس وقت بھی اسرائیلی فوج کی پیش قدمی کو انہی جدید ہتھیاروں کی بنیاد پر روک کے رکھی ہوئی ہے. کے پاس 40,000 سے 1,00,000 تک بہت ہی زیادہ ٹرینڈ اور کیا کہتے ہیں بیٹل ہارڈنڈ ملیٹنٹ سے جنگجو ہیں، جنہوں نے شام میں داعش کے خلاف بھی جنگ لڑی، اس سے پہلے بھی جنگ لڑ چکی ہوئی ہیں، اور اسرائیل کے خلاف بھی جنگ لڑنے کا تجربہ ہے. جب 2006 میں اسرائیل نے حملہ کیا تھا، اسرائیل میں نے کوئی فوج نے 2006 میں لبنان میں بہت بڑی چڑھائی کی تھی، اور اس چڑھائی کے دوران وہ بھرپور طاقت کے ساتھ آئی تھی اور اچانک حملہ کیا تھا. اس وقت بھی لبنان نے شکست دی تھی اسرائیلی فوج کو. اور سب سے بڑھ کر پاس جنوبی لبنان کے پہاڑوں میں ایک مضبوط ڈیفنس سسٹم ہے، ایک ٹنل سسٹم بنا ہوا ہے جو کسی بھی زمینی حملے کو ناکام بنا سکتا ہے. دوسری طرف کے مخالفین کمزور ہیں، لبنانی فوج کے فوجی جو ہیں وہ بھوکے ہیں، ان کو سیلریز بھی وقت پہ نہیں ملتی ہیں، ان کے پاس ٹینکوں میں پیٹرول تک نہیں ہے، اور وہ عموماً اسرائیلی فوج سے بچنے کے لیے ہی کا سہارا لیتے ہیں. تو لبنانی فوج کا بہت بڑا حصہ جو وہ کو اپنا ساتھی سمجھتا ہے، وہ ان کے خلاف لڑنا ہی نہیں چاہتا ہے. عیسائی ملیشیا جو پہلے طاقتور ہوتے تھے پچھلی سول وار کے دوران، آج وہ تقریباً یا تو ختم ہو چکے ہیں یا اتنے نہیں ہیں کہ وہ اب سے لڑ سکیں. اور صدر جوزف اون اور وزیر اعظم نواف سلام کے پاس کوئی طاقتور فوج نہیں ہے کہ وہ لڑ سکے. وہ صرف امریکہ اور اسرائیل پر انحصار کر رہے ہیں، اور لبنانی عوام کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے. وہ کس طرح کہ وہ لبنان کے معاشی بحران کو، مالیاتی بحران کو حل ہی نہیں کرنا چاہتے، تاکہ لبنانی عوام کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ جب تک امریکہ لبنان کی مدد نہیں کرے گا، لبنان اس معاشی تنگی سے یا اس بحران سے باہر نہیں نکل سکتا ہے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے استعمار کا کہ وہ کسی ملک کو اتنا معاشی طور پر کمزور کر دیتے ہیں کہ اس ملک کو ہمیشہ امداد پر انحصار کرنا پڑتا ہے. اور یہی سسٹم لبنان میں نافذ کیا ہوا ہے اس کے صدر اور وزیر اعظم نے، کہ وہ لبنان کو اس کے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے تیار ہی نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ جب لبنان کی پوری معیشت ڈوبی ہوئی ہے، تب بھی جنوبی لبنان میں اپنے وسائل کے ساتھ وہاں پہ اپنے علاقے کے لوگوں کو ایک اقتصادی ترقی کی فضا دے رہا تھا. لیکن بہرحال ان کے باوجود بھی اسرائیل بھی اپنی کمزوریوں سے دوچار ہے. اسرائیلی غزہ میں 15 ماہ تک جنگ لڑنے کے بعد تھک چکا ہوا ہے، اس کی اکانومی کمزور ہو چکی ہوئی ہے، اور اس کی فوج کے حوصلے پست ہو چکے ہوئے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے، چند ماہ پہلے، اسرائیل کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے انہوں نے بیان دیا ہے کہ اسرائیل کی فوج جو ہے وہ ٹوٹ جانے کے قریب ہے. یعنی وہ بالکل اتنی دباؤ میں ہے، اتنی زیادہ مسلسل جنگیں لڑ رہی ہے کہ وہ مزید جنگ لڑنے کے قابل ہی نہیں رہی ہے. تو اب یہ کس طرح لڑ پائیں گے؟ تو ظاہر ہے 70,000 سے زائد فوج ڈپلوائے کی ہوئی ہے اسرائیل نے لبنان میں، جنوبی لبنان پر قبضہ کرنے کے لیے، اور 3 ماہ سے زیادہ گزر چکا ہے. ایک صرف اتنا چھوٹا سا علاقہ، اس پر وہ قبضہ نہیں کر سکے ہیں. اب اگر لبنان میں دوبارہ سول وار شروع ہوتی ہے اس پس منظر میں، اب میں یہ بتا رہا ہوں، تو یہ پچھلی جنگ سے بالکل مختلف انداز میں ہوگی. پہلی سول وار میں لڑائی عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان تھی، اور اس وقت دونوں فریق کمزور تھے. لیکن اب لڑائی
امریکہ اور اسرائیل کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان ہوگی۔ اب فرق بدل جائے گا۔ اب شیعہ سنی یا عیسائی مسلمان لڑائی نہیں ہوگی، اب امریکہ کے حامیوں اور امریکہ کے مخالفین کے درمیان سول وار ہوگی۔ یعنی ایک فریق بہت طاقتور ہے اس میں، اور کا شمار دنیا کی طاقتور ترین غیر ریاستی فوجی قوتوں میں ہوتا ہے۔ اس کے پاس نہ صرف جدید ہتھیار ہے بلکہ اس کے پاس ایک منظم پولیٹیکل سسٹم ہے، ایک سوشل سروس کا نیٹ ورک ہے، اور لاکھوں پرجوش حامی بھی ہیں۔ جنگجو شاید ان کے پاس 40,000 سے 1,00,000 ہوں، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ 3-4 لاکھ لوگ ہیں جو فعال قسم کی اس کی رضاکارانہ خدمت کر رہے ہیں اس میں آ کے، اور وہ کسی بھی وقت ایک فعال قسم کے جنگجو بن سکتے ہیں تھوڑی سی ٹریننگ کے ساتھ ہی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اگر سول وار شروع ہوتی ہے تو ہی فیصلہ کن کردار ادا کرے گی۔ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ نہ صرف اپنا دفاع کر سکتی ہے بلکہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ پورے لبنان پر اپنا کنٹرول بھی قائم کر سکتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ یمن میں 2014 کے بعد کی سول وار کے بعد ایک انجام پر ہوا۔ یمن کے انصار اللہ کا جو موازنہ بھی ہم کر کے دیکھ لیتے تاکہ بات آپ کو سمجھ آئے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ کی کامیابی کے امکانات اب کیا ہیں، یہ آپ کو انصار اللہ کی کامیابی کے امکانات یا کامیابی جب نظر آ رہی ہے اس سے سمجھ میں آ جائے گی یہ بات۔ حقیقت یہ ہے کہ یمن میں انصار اللہ تو اتنے مضبوط نہیں تھے جتنا کہ آج لبنان میں ہے۔ 2015 میں سعودی عرب نے امریکہ، متحدہ عرب امارات اور دیگر عرب ممالک اور مغربی ممالک کے مکمل تعاون سے یمن کے انصار اللہ کے خطے کے خلاف جنگ شروع کی تھی۔ سعودی عرب کے پاس جدید ترین امریکی طیارے، اسرائیلی جاسوسی ٹیکنالوجی اور ایک بہت بڑا بین الاقوامی اتحاد تھا۔ ابھی بھی اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق انصار اللہ کو وہاں کی ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں تسلیم کیا جاتا ہے۔ اب انصار اللہ کے پاس نہ تو کوئی فضائیہ تھی، ایئر فورس کوئی نہیں تھی، نہ بحری بیڑا تھا، نہ کوئی ایئرکرافٹ کیریئر تھا، نہ نیوی تھی، نہ کوئی جدید ہتھیار تھے۔ لیکن آج 10 سال گزرنے کے بعد سعودی عرب یمن میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے، ہار چکا ہے۔ انصار اللہ نے نہ صرف اپنے ملک کا دفاع کیا بلکہ وہ آج بحیرہ احمر میں امریکی جنگی جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور امریکی صدر نے کہہ دیا کہ ہم یمن کے ساتھ براہ راست جنگ نہیں چاہتے۔ انصار اللہ کی کامیابی کی پہلی وجہ مقامی حمایت ہے۔ یمن کے قبائل نے انصار اللہ کو اپنا محافظ سمجھ کر سپورٹ کیا ہے۔ دوسری وجہ ایران کی مدد ہے، تو مبینہ طور پر ایران نے انہیں میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی فراہم کی ہے۔ اور تیسری وجہ گوریلا وارفیئر میں مہارت ہے یمنیوں کی، انصار اللہ کے لوگوں کی، اور شاید یہ تاریخ اگر دیکھا جائے تو 2000 سال پرانی ہے اس خطے کی۔ کبھی اور موقع ملا تو اس پہ میں بات کروں گا۔ تو انصار اللہ نے پہاڑوں میں چھپ کر سعودی فوج کے قافلوں کو تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے۔ اور چوتھی اور سب سے اہم وجہ اس کا مضبوط نظریہ ہے۔ انصار اللہ امریکی سامراج کے خلاف کھڑے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ وہ مر کر بھی زندہ ہے، یعنی وہ شہید ہونے کے لیے تیار ہے۔ اب یہی عوامل پر بھی لاگو ہوتے ہیں جو کہیں زیادہ مضبوط ہیں۔ کے پاس انصار اللہ سے زیادہ جدید ہتھیار ہیں۔ کے پاس جو تجربے کار جنگجو ہیں جنہوں نے شام میں داعش کے خلاف بھی لڑا اور اسرائیل کے خلاف بھی جنگ کا تجربہ حاصل ہے انہیں، وہ موجود ہے، اور وہ اسرائیل کو اس بار شکست دے سکتے ہیں، اتنی طاقت ہے۔ کے پاس جنوبی لبنان کے پہاڑوں میں ایک مضبوط دفاعی نظام موجود ہے جو کسی بھی زمینی حملے کو ناکام بنا سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کے پاس اسرائیل کے خلاف براہ راست جنگ کا تجربہ ہے جو 2006 میں تھا اور اس کے بعد سے مسلسل رہا ہے۔ 2006 میں نے اسرائیل کو ایسی شکست دی تھی کہ اسرائیلی فوج کے حوصلے آج تک پست ہیں۔ آج تک اسرائیلی فوج کے لیے ڈراؤنا خواب ایک نائٹ میئر ہے کہ وہ جنوبی لبنان میں جا کر لڑے کے خلاف۔ اگر سول وار شروع ہوتی ہے تو کے لیے اسرائیل اور امریکہ کے حامیوں کو شکست دینا یمن کے انصار اللہ سے بھی زیادہ آسان ہوگا، اور اس وقت بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ابھی تک سول وار شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی تک لڑائی صرف اسرائیل کی جو فوج وہاں پہ چڑھائی کر رہی ہے اس کے خلاف ہو رہی ہے۔ اگر یہ سول وار میں بدلتی ہے، یعنی لبنانی فوج کو کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، یا امریکہ کی حامی قوتیں ملیشیا لے کر آتی ہیں، تو ان کو تہس نہس کر دے گا۔
اسرائیل طاقتور فضائیہ سے بمباری تو کر رہا ہے، لیکن اس کے نشانہ بننے والے لبنان کے سویلینز ہیں، جبکہ کے جنگجو جنوبی لبنان کی زمین پر پیش قدمی کرنے والی اسرائیلی فوج کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ 3 مہینوں سے جاری اس جنگ میں تاحال اسرائیل کو ایک جو آپ کہہ لیں کہ اسٹریٹجک کامیابی حاصل ابھی تک نہیں ہو سکی ہے جس پر وہ فخر کر سکے۔ وہ صرف قلعہ شقیف پر قبضہ کر کے اترا رہے ہیں، جس کا انہیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، اور کے لیے تو وہ ایک سٹنگ ڈکس بن گئے اسرائیل کے فوجی جو اس قلعے کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، وہ وہاں پہ ایک ڈرون مارتے، ایک راکٹ مارتے ہیں، اور 1-2 بندے زخمی ہو جاتے ہیں، یا ایک آدھ ہلاک بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے باوجود کہ ہر قسم کے بہترین اسلحہ سے لیس ہے یہ اسرائیل کی فوج، وہ جنوبی لبنان پر چڑھائی کرنے کے لیے ڈپلوائے کی گئی ہے، لیکن کامیابی نہیں مل پا رہی ہے۔ تاہم سوال یہ ہے، کیا سول وار واقعی شروع ہوگی؟ اگر امریکی تھنک ٹینک اسٹریٹفر کی تجزیاتی رپورٹ کے مطابق دیکھا جائے تو امریکی ثالثی کے باوجود ایک پائیدار جنگ بندی کے امکانات بہت کم ہیں۔ جب تک ایک فریق دوسرے پر یک طرفہ شرائط مسلط کرنے کی کوشش کرے گا، جنگ جاری رہنے یا جنگ ہونے کے امکانات بڑھتے رہیں گے۔ نبی برے کا موقف بھی یہی ہے کہ یک طرفہ شرائط ناقابل قبول ہے۔ اگر صدر اون اور وزیر اعظم نواف سلام یہ اپنی ضد پر اصرار کرتے ہیں اور امریکی معاہدے کو نافذ کرنے کی کوشش کی انہوں نے، تو کے پاس پھر لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا، اور یہاں سے سول وار شروع ہوگی۔ اور اگر لڑتی ہے تو وہ جیتے گی، کیونکہ اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جو جیتنے کے لیے چاہیے: مقامی حمایت، جدید ہتھیار، تجربہ کار جنگجو، مضبوط نظریہ، اور سب سے بڑھ کر ایک واضح مقصد اور شہادت کا جذبہ۔ ان کا مقصد اپنے ملک اور اپنی برادری کو اسرائیلی اور امریکی استعمار سے نجات دلانا ہے، اور یہ مقصد اتنا طاقتور ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی فوج نہیں ٹک سکتی۔ اس وقت لبنان ایک بہت بڑے بحران کے دہانے پر کھڑا ہے۔ ایک طرف صدر جوزف اون اور وزیر اعظم نواف سلام ہیں، جو ایک غیر متوازن اور غیر منصفانہ کنفیشنل نظام کا فائدہ اٹھا کر اپنی اقلیتی نمائندگی کو ایک اکثریتی فیصلے میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ خود اقلیت میں ہیں اور اکثریت کے اوپر اپنا فیصلہ صرف امریکہ اور اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف نبی برے اور جو یک طرفہ شرائط کو مسترد کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں سب سے اہم سوال یہ ہے، کیا لبنانی ریاست اپنے ہی آئین کے مطابق اتفاق رائے سے چلے گی، یا ایک دھڑا دوسرے پر زبردستی اپنی مرضی امریکہ اور اسرائیل کا جو امن معاہدہ ہے اس کو مسلط کرے گا؟ جواب اس بات کا تعین کرے گا کہ لبنان اس امن کی طرف جاتا ہے یا تباہ کن خانہ جنگی کی طرف۔ لیکن ایک بات طے ہے، اگر سول وار شروع ہوتی ہے تو یہ پچھلی سول وار سے بالکل مختلف ہوگی، اور اس مرتبہ فیصلہ کن کردار ادا کرے گی۔ آج کا ولاگ یہی ختم کرتا ہوں۔ تفصیل کے ساتھ سننے کا شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔